بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، انتہائی دلچسپ، سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا دل اش اش کر اٹھے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس واقعہ سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس واقعہ کو مکمل سماعت فرمائیں۔ یہ واقعہ خیر القرون کے سنہری دور کا ہے، جب مسلمان جذبہ جہاد سے معمور ہوا کرتے تھے۔ وہ دن کو میدان جنگ کے شاہ سوار اور رات کو مسلح پر اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ سر بسجود رہتے تھے۔ ان عظیم اور پرعزم مجاہدوں میں ایک کا نام ابو عبد الرحمن فروخ تھا۔ یہ شخص نہایت حسین و جمیل اور تندرست و توانا نوجوان تھا۔ 30,000 دینار اس کی ملکیت میں تھے۔ اس کی شادی بھی ایسی ہی خوبصورت اور خوب سیرت خاتون سے ہوئی جو بڑی ہی اطاعت گزار اور نہایت فرما بردار تھی۔ اس درجہ کی وفادار کہ خاوند لمحہ بھر بھی جدا ہو جائے تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتی۔ ابھی فروخ کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اس اعلان نے فروخ کو دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ شہادت کے طالب اس نوجوان نے اپنا سامان جہاد تیار کیا۔ فروخ نے اپنے گھر میں خوب سیرت نئی نویلی دلہن کو 30,000 دینار امانت کے طور پر دیتے ہوئے کہا کہ انہیں حفاظت سے رکھنا، یہاں تک کہ میں جہاد سے واپس آ جاؤں، کیونکہ حق زوجیت تو ادا ہو گیا، مگر اللہ کا وہ حق کہ جس سے قومیں سر بلند و سر خرو ہوا کرتی ہیں ادا کرنا ابھی باقی ہے۔ اگر کوئی اور عورت اس مقام پر ہوتی تو وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی اور بے حیائی اپنا کر اپنی دنیا و عاقبت خراب کر لیتی اور برے پیشے سے خاندان اور قبیلے کی ناموس کو برباد کر دیتی۔ لیکن سہیلیہ اپنے تقوی، دینداری اور حسب و نسب کی بلندی کی بنا پر اور وفا شعاری کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہی اور عفت و عصمت کو محفوظ رکھنے کی بے نظیر مثال قائم کر گئی۔ ممکن تھا کہ وہ اپنے محبوب اور حسین و جمیل شوہر کے فراق و جدائی کے سبب دیوانی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کے سبب بچا لیا۔ سہیلیہ اپنی شادی کے باعث امید سے تھی، لیکن ابھی اس حالت سے بے خبر تھی۔ چند مہینوں کے بعد جب حمل کے آثار معلوم ہونے لگے تو رنج و الم زیادہ ہو گئے۔ وہ اپنے محبوب خاوند کی تصوراتی خوشبو سونگھنے کے لیے بار بار اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لیتی۔ وہ صبح و شام مدینہ منورہ کی طرف سے آنے جانے والے قافلوں سے فروخ کے متعلق دریافت کرتی، لیکن اس کے متعلق کچھ پتہ نہ چلتا۔ وہ راتوں کو چاند سے اور دن کو سورج اور صبح کو باد نسیم سے فروخ کی خیریت اور واپسی کا تصور باندھتی۔ سہیلیہ پر نیند حرام ہو چکی تھی۔ گزشتہ زندگی کے چند محبت بھرے لمحات اسے بے قرار کیے ہوئے تھے۔ اسے انہی لمحات کے پلٹ آنے کی چاہت اور شوق تھا اور اس فکر میں اس کے دیوانہ ہونے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ سہیلیہ اپنا اکثر وقت مسجد نبوی میں گزارتی اور بزرگان دین کے وعظ و ارشاد سنتی اور زمین کے اس ٹکڑے پر عبادت کرتی جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس شخص کا دل روحانی بیماریوں سے سلامت ہو اور اس کی بصیرت اندھے پن سے محفوظ ہو، اس شخص کو اس ٹکڑے سے یعنی مدینہ کی سرزمین سے پھولوں کی خوشبو اور نعمتوں کا مزہ نصیب ہوتا ہے اور وہ تقوی کے 2 پروں سے اڑ کر جنت کی سیر کرتا ہے۔ فروخ جہاد میں مصروف ہو گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر چاند جیسا بیٹا دے دیا جو چند سالوں کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ سہیلیہ نے اب اپنے بیٹے پر توجہ مرکوز کر دی اور اسے اپنا سرمایہ حیات بنا لیا۔ رات دن اس کی تربیت سے دل بہلاتی، اسے محبوب شوہر کی یادگار سمجھتی اور اسے اس کے باپ کی باتیں سناتی۔ جب بھی کوئی قافلہ مشرق سے آتا اس سے فروخ کے متعلق دریافت کرتی اور آج آیا اور ابھی آیا کہ تخیل میں محو رہتی اور اتنی محو کہ اپنے آپ کو اس کے بازوؤں میں پاتی اور اسے اتنی لمبی مدت گزارنے پر عتاب کرتی۔ پھر بیٹا آ جاتا تو اس کے ناز و ادا میں مشغول ہو جاتی
اس عرصہ میں قافلے آتے جاتے رہے لیکن فروغ کی خبر معلوم نہ ہو سکی۔ تاآن کے گھر کا خرچہ ختم ہو گیا، ہاتھ تنگ ہو گیا، صرف 30,000 دینار والا خزانہ باقی رہ گیا۔ سہیلیہ امانت کو ہاتھ نہ لگاتی اور بیٹے کو دلاسا دیتی، کہتی کہ اے بیٹا، کل تک تیرا باپ آ جائے گا اور اس کے پاس بہت سی رقم ہوگی تو ہم اس حلال روزی سے عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ تو بیٹا کہتا، امی میرا ابو کب آئے گا؟ تو ماں کہتی، عنقریب آنے والے قافلے کے ساتھ آئے گا۔ دونوں میں فروغ کا تذکرہ ہوتا رہتا اور اس طرح ان کا وقت کٹ جاتا اور ساتھ ساتھ روزانہ آنے جانے والے قافلوں سے فروغ کے متعلق دریافت جاری رہتی۔ ایک دن ایک قافلہ آیا۔ سہیلیہ نے اپنے محبوب شوہر کے متعلق اس سے خبر دریافت کی، اسے فروغ کی شکل و شباہت بتائی اور اس کا تعارف کروایا تو ایک شخص نے بتایا کہ اس نے اسی شباہت والے شخص کو اپنی آنکھوں سے میدان جہاد میں شہید ہوتے دیکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، سہیلیہ پر جو گزری وہ اس کا رب ہی جانتا ہے۔ سہیلیہ مغموم و مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی اور اس نے اللہ رب العزت سے لو لگا لی۔ اپنے لخت جگر کو سرمایہ زندگی خیال کر کے علم و تقوی پر اس کی تربیت شروع کر دی، پورا خزانہ اس کی تعلیم و تربیت پر وقف کر دیا۔ فروغ کو ان مہموں میں 27 سال بیت گئے۔ ایک رات جب کہ پورا لشکر نوافل ادا کر کے سو گیا، فقط پہرے دار اور ایک شخص جاگ رہا تھا۔ فروغ کو محسوس ہوا کہ کوئی خفیہ ہاتھ اس کے دل کو چھو رہا ہے اور اسے اس کے ماضی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ 27 سال کے عرصہ کو رات کے اندھیرے میں یاد کرتا ہے اور بے قرار ہو کر خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ ایسی پرسکون رات جس میں پہرے داروں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی، وہ فوج کے پڑاؤ سے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی پہرے دار اس کو نہیں روکتا کیونکہ سب اسے جانتے ہیں۔ شاید وہی اکیلا پرانا 27 سالہ مجاہد ہو جو کبھی لشکر سے جدا نہ ہوا ہو۔ وہ چل کر پہاڑ پر کھلی فضا میں مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھوٹنے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس نے مغرب کی طرف منہ کر لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل پسیجا جا رہا ہے۔ وہ عالم تصور میں اپنی سہیلیہ کے چاند جیسے مکھڑے کو دیکھنے لگتا ہے کہ وہ دروازے پر کھڑی ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ آپ سفر پر نہ جائیں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تب وہ سہیلیہ کے متعلق سوچنے لگا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا رنج و الم سے فوت ہو گئی ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے یا کسی اور جگہ کوچ کر گئی ہے؟ وہ وفاداری کے عہد پر قائم ہے یا شیطان نے اسے بے حیائی کی راہ پر لگا دیا ہے؟ 30,000 دینار کم و بیش 50 لاکھ روپے کے خزانے کے ساتھ کیا گزری ہوگی؟ وہ سوچنے لگا۔ اگر وہ فوت ہو گئی ہے تو مال کے ساتھ کیا گزری؟ اس طرح 27 سالہ عرصہ حیات کے وہ صفحات الٹنے لگا اور سوچنے لگا کہ جب اس نے بستر عروسی پر اپنی بیوی کو جدائی دی تھی تو اسے کتنی تکالیف اور کتنے غم اٹھانے پڑے ہوں گے۔ پھر وہ اس لطف و سرور کا تصور کرنے لگا جو اسے سہیلیہ کی ملاقات سے حاصل ہوگا۔ چاہا کہ ابھی اڑ کر مدینہ پہنچ جائے۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سے ایک بھی بال سفید نہ تھا۔ اب سارا سر اور داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں تو 27 سال سے مدینہ الرسول کو بھی نہ دیکھ سکا اور نہ ہی بیوی کی خبر گیری کر سکا۔ فروغ کو بیوی اور وطن کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ اس نے فوراً امیر لشکر سے واپسی کی اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس طرح میدانوں اور شہروں کو طے کرتا اور سوچتا ہوا کہ یہ دینار جو مارے غنیمت سے ملے ہیں یہ ان 30,000 میں جمع کروں گا جو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا اور بقیہ زندگی آرام اور سکون سے بسر کروں گا۔ چنانچہ وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتا اور دوڑاتا ہوا جزیرہ عرب میں پہنچ گیا۔ اسے جب مدینہ نظر آیا تو اس کا دل خوشی سے پھولنے اور مچلنے لگا، اور جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئی تو اس نے سب چیزوں کو بھلا دیا، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا تاکہ مسجد میں نماز ادا کرے اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھے۔ اس نے نوافل ادا کیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک حلقے کی شکل میں بہت سے لوگ جمع ہیں، بڑی بڑی پگڑیوں والے بزرگ ایک شخص کے ارد گرد بیٹھے درس سن رہے ہیں۔ اس نے دور ہی سے دیکھنے کی کوشش کی
لیکن کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ اس نے اپنی پیشانی کے نصف سے زیادہ حصے کو عربی رومال سے چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ کر خطاب سننے لگا۔ واعظ و ارشاد ایسا تھا کہ فروغ کے دل میں یہ خیال مچلنے لگا، کاش وہ بھی علم حاصل کرتا اور اس طرح کے منصب پر فائز ہو جاتا۔ عصر کی اذان ہوئی تو جلسہ منتشر ہو گیا۔ اس نے بعد جماعت نماز ادا کی اور اس کے بعد ساتھ والے نمازی سے پوچھا، یہ کون صاحب درس دے رہے تھے؟ وہ بولا، بڑا تعجب ہے، کیا تو انہیں نہیں جانتا؟ یہ امام ربیعۃ الرائے ہے۔ پھر اس نے پوچھا، بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو فروغ نے کہا کہ میں مسافر ہوں، ابھی سفر سے آیا ہوں۔ فروغ نے پوچھا، ربیعۃ الرائے کون ہے؟ تو اس نے کہا، یہ اس شہر کے امام اور فقیہ ہیں۔ یہ مالک بن انس، سفیان ثوری اور شعبہ کے استاد ہیں۔ ان کے حلقہ درس میں 40 افراد ایسے ہیں جو بذات خود حدیث کے امام ہیں۔ انہوں نے کیا خوب بیان فرمایا، بتاؤ تم نے ان جیسا بیان کبھی سنا؟ تو فروغ نے کہا، واہ سبحان اللہ۔ اس گفتگو کے بعد فروغ نے گھوڑا کھولا اور نیزہ پکڑ کر اس پر سوار ہوا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اپنے دروازے پر دستک دی تو گھر کے اندر سے ایک حسین و جمیل نوجوان نکلا۔ اس کے پیچھے فروغ کی بیوی سہیلیہ تھی، جسے فروغ نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ نوجوان نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نوجوان کی طرف دیکھ کر غیرت سے فروغ کا خون کھول اٹھا اور اسے ڈانٹتا ہوا گھر میں داخل ہونے لگا۔ نوجوان تعجب کرتا ہوا چلایا، اللہ کے دشمن تو بغیر اجازت میرے گھر میں کیوں گھستا ہے؟ فروغ نے کہا، اللہ کا دشمن تو ہے، تو میری بیوی کے ساتھ میرے گھر میں کیوں پھر رہا ہے؟ دونوں جھگڑنے لگے اور جھگڑا طول پکڑ گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، شاگرد بھی اپنے استاد کی مدد کو پہنچے۔ نوجوان کہہ رہا تھا، میں تجھے حاکم شہر کے سامنے پیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ تو فروغ نے کہا، اللہ کی قسم میں تجھے امیر شہر کے پاس ضرور لے جاؤں گا، تو میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ پھر رہا ہے۔ شور بلند ہوا، لوگوں نے ان کے باوقار تلمیذ کو دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ تلمیذ نے کہا، جناب آپ کسی اور جگہ بھی تو ٹھہر سکتے ہیں۔ تو فروغ نے کہا، جناب یہ میرا گھر ہے، میں ابو عبد الرحمن فروغ ہوں۔ جوں ہی بیوی کے کان میں یہ آواز پڑی تو وہ لپکتی ہوئی آئی اور اس نے لوگوں سے کہا، یہ میرا خاوند ہے اور یہ نوجوان ربیہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ مجھے الوداع کہہ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل گیا تھا اور ربیہ اس وقت میرے بطن میں تھا۔ اتنا تعارف ہوتے ہی دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد فروغ گھر میں داخل ہو گیا۔ ربیہ ضروری اشیاء لانے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے اور یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ فروغ نے اپنی بیوی سے کہا، سہیلیہ مجھے معاف کرنا، اللہ کے لیے مجھے بخش دینا۔ طویل ترین غیر حاضری میرا بڑا جرم تھا، لیکن میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ سہیلیہ نے کہا، کیا اب بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں؟ فروغ نے کہا، سہیلیہ اخلاص ہی خوبی ہے اور یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ کچھ وقت اس طرح کی گفتگو سے لطف اندوز ہونے کے بعد فروغ نے 4000 دینار سہیلیہ کو دیے اور کہا، اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسودہ حال ہیں، انہیں ان 30,000 دینار میں ملا لیجئے۔ تمہارے پاس وہ دینار محفوظ تو ہوں گے، ذرا مجھے وہ دینار بھی دکھاؤ۔ سہیلیہ کچھ دیر توقف کر کے بولی، آپ نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی؟ فروغ نے کہا، ہاں پڑھی ہے۔ وہاں بڑا دلچسپ منظر دیکھنے میں آیا۔ مخلوق جمع تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا اور ایک عالم درس دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایسا منظر تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ بہت خوب بیان ہو رہا تھا۔ وہ تو کوئی بڑا ہی صاحب علم شخص تھا۔ بڑے بڑے لوگ اس کے بیان سے مستفید ہو رہے تھے۔ اس کا بیان انبیاء کا کلام معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے تو اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ کاش میں بھی علم حاصل کر کے اس طرح درجہ فضیلت حاصل کرتا۔ سہیلیہ نے کہا، کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ تم عالم دین بن جاتے اور 30,000 دینار آپ کے پاس نہ ہوتے؟ تو فروغ بولا، واللہ مجھے یہ درجہ بہت ہی محبوب ہے، کاش میں بھی ایسا عالم دین ہوتا۔ تو سہیلیہ نے کہا، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ وہ دینار خرچ ہو جائے اور آپ کا بیٹا ہی ایسا عالم بن جائے؟ تو فروغ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بھی بڑی محبوب ہے کہ میرا لخت جگر ایسا عالم دین بن جائے۔ تو سہیلیہ نے کہا، وہ عالم دین جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
علماء اور عوام الناس میں درس حدیث دے رہا تھا، وہ آپ کا یہی بیٹا ہی تو ہے۔ میں نے وہ 30,000 دینار اس کی تعلیم پر خرچ کر دیے ہیں، کیا آپ 30,000 دینار کے بدلے اسے خرید نہیں لیتے؟ تو فروغ نے پوچھا، کیا وہ عالم دین میرا ہی بیٹا ہے؟ اس کے پورے جسم میں سرور اور شادمانی کی لہر موجزن ہو گئی اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، اور وہ فرط مسرت سے اچھل کر گھر سے باہر آیا اور دیوانہ وار اپنے نوجوان بیٹے کو تلاش کرنے لگا تاکہ اسے دوبارہ اپنے سینے سے چپکا کر تسکین حاصل کرے۔ چنانچہ یہی امام ربیعۃ الرائی آسمان علم پر ستارہ بن کر چمکا۔ نہ صرف یہ کہ خود امام تھا بلکہ بڑے بڑے آئمہ دین کا استاد بنا۔ پوری اسلامی دنیا اس ماں اور اس کے مایہ ناز سپوت پر فخر کرتی ہے۔ کاش کہ آج کی مائیں بھی اس دانشمند خاتون کی طرح ایمان اور تقوی کا چراغ ہاتھ میں لیے اپنے بیٹوں کی پرورش کریں اور انہیں علوم دینیا کے لیے وقف کر دیں۔ تو محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بیویاں اور مائیں قربانیاں دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک بیوی جس نے چند لمحات شوہر کے ساتھ گزارے اور پھر 27 سال اس کی جدائی برداشت کی اور پھر اپنے بیٹے کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عالم دین بنا دیا، تو یہ رتبے ایسے نہیں مل جاتے۔ ماؤں اور بیویوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جن کا انعام اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب اور جنت کے باغات ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔